نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، آج سن 2021 کا آخری دن ہے، 21 دسمبر 2021 ہے، اور ہر سال کا جو آخری دن ہوتا ہے اس آخری دن میں دنیا کے ہر ملک کے اندر بعض ایسی چیزیں کی جاتی ہیں جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس رات میں جب یہ رات کے 12 بجتے ہیں تو اس وقت جو خرافات کی جاتی ہیں اور جو چیزیں اس پہ کی جاتی ہیں، یہ نہ اسلام کے اندر ہے، نہ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، اور نہ ہی ملکی قانون اس کی اجازت دیتے ہیں۔ نہ یہ اخلاقی طور پہ ٹھیک ہے، نہ یہ نظریاتی طور پہ ٹھیک ہے، اور نہ یہ اسلامی طور پہ ٹھیک ہے، اور اس دن کو ایک تہوار کے دن کے طور پہ منایا جاتا ہے۔ اور اس پہ کیا ہوتا ہے، وہ چیزیں جن کو اسلام نے مکمل طور پر حرام قرار دیا ہے، اور اس رات میں شراب نوشی عام کی جاتی ہے، دھڑلے کے ساتھ شراب استعمال کی جاتی ہے، ننگی عورتوں کو استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ صرف ایک ملک کے اندر نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا کے مختلف ممالک کے اندر ہے، مختلف نہیں بلکہ دنیا کے ہر ملک کے اندر ہے۔ اور یورپ کے اندر جو غیر مسلم ہیں وہ اس کو عید کے طور پر مناتے ہیں، اور ہم مسلمان ہیں، ہمیں جو اسلام نے تہوار دیے ہیں وہ 2 تہوار ہیں، ایک عید الفطر ہے، ایک عید الاضحیٰ ہے، تیسرا تہوار کوئی بھی نہیں ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اسلام میں تیسرے تہوار کی گنجائش ہوتی، تیسرا تہوار منانے کی اجازت ہوتی، تو ہم اس دن کو تہوار کے طور پہ مناتے جس دن یہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آج کے دن تمہارے لیے تمہارے دین کو تمہارے اوپر مکمل کر دیا اور دین اسلام کو پسند فرمایا ہے۔ تو اس لیے اسلامی تہوار 2 ہے۔ اب اس تیسرے تہوار کے اوپر خوشی منانا، خرافات کرنا، آتش بازی کرنا، فائرنگ کرنا، جو دنیاوی اعتبار سے بھی نقصان دہ ہے اور اسلامی اعتبار سے بھی نقصان دہ ہے، تو اس سے میرے دوستو بچنا۔ اب یہ شروع کب سے ہوا؟
چونکہ 25 دسمبر کو عیسائی جو ہیں وہ کرسمس ڈے مناتے ہیں، اور وہ اس لیے مناتے ہیں کہ 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور پھر اس خوشی کو مناتے مناتے وہ 1 دسمبر تک 31 دسمبر تک لے گئے، اور یوں انہوں نے اپنے خوشی کے دن بڑھا دیے۔ تو پھر کیا ہوا کہ انہوں نے اس دن کے اوپر بھی، کہ یہ سال ختم ہونے کا آخری دن ہے، جب نیا سال شروع ہوتا ہے تو اس کے اوپر وہ شراب بھی عام کرتے ہیں اور بدکاری بھی ان کی عام ہوتی ہے۔ تو ایسے ہی ان کا دیکھا دیکھی مسلمانوں نے بھی یہ کام کرنے شروع کر دیے۔ تو میرے دوستو، ہمیں اس سے بچنا ہے، ہمیں اس سے مکمل طور پہ بچنا ہے، اور بچ کر ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اس سے بچ کر اپنے جو سال گزر چکا ہے اس کا محاسبہ کرنا ہے، اور اس کے اندر دیکھنا ہے کہ بھائی یہ ہم نے جو سال گزارا ہے، جو ہمارا سال گزرا ہے، اس سال کے اندر ہم نے کیا کیا، اس سال کے اندر ہم نے اللہ کو منانے کے لیے کیا کام کیے، اللہ کے احکامات کو کس طریقے کے ساتھ پورا کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کتنا چلے ہم۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے سال 2021 میں کسی کے اوپر ظلم کیا ہو، کسی کے حق کے اوپر ڈاکہ ڈالا ہو، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو، یا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ 2021 میں ہمارے اوپر حج فرض ہوا ہو اور ہم نے حج ادا نہ کیا ہو، یا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ زکوٰۃ فرض تھی اور ہم نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، یا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ نمازیں ہم نے نہیں پڑھی ہیں۔ تو میرے دوستو، ہم نے اس سال جو گزر گیا اس کے اندر ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ 2021 میں کون کون سی جگہ پر، کہاں کہاں پر ہم اسلام کے مخالف چلیں، شریعت کے مخالف چلے ہیں، اور کہاں پر ہم نے اللہ کے قانون کو توڑا ہے، اللہ کے رسول کی سنتوں کو توڑا ہے، کہاں کہاں پر۔ تو اس کا ہم نے محاسبہ کرنا ہے، اور نئے سال میں اس عزم کا ارادہ کرنا ہے، اور اس عزم کے ساتھ اپنے سال کا آغاز کرنا ہے کہ ہم اس سال کے اندر اللہ کے احکامات کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیں گے، اللہ کے رسول کے طریقوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اگر تم اللہ کی ذات سے محبت کرتے ہو تو فَاتَّبِعُونِی، آپ کو میری اتباع کرنی پڑے گی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی پڑے گی۔ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے، آپ کی سنتوں پر چلیں گے، آپ کے طریقوں کو اپنائیں گے، یحببکم اللہ، تو اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرنے لگیں گے۔ جب اللہ ہم سے محبت کرنے لگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص جس قوم کی بھی مشابہت اختیار کرے گا تو وہ انہی میں سے اٹھایا جائے گا۔ تو یہ خالصتاً یہ جو مشابہت ہے یہ عیسائیوں کے ساتھ ہے، غیر مسلموں کے ساتھ ہے۔ تو اگر ہم نے ان کے ساتھ مشابہت اختیار کرتے ہوئے اگر ان کے ساتھ ہم اس نیو سال کے اس جشن کے اندر ہم شامل ہوئے تو میرے دوستو، یہ ہم ان کی مشابہت اختیار کریں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کل اللہ تبارک و تعالی ہمیں عیسائی بنا کر نہ اٹھا دیں۔ اس لیے میرے دوستو، ہر آدمی خود بھی بچے، اپنی اولاد کو بھی بچائے، اپنے گھر والوں کو بھی ان کاموں سے بچائے۔ یہ آتش بازی، ہوائی فائرنگ، شراب نوشی اور اسی طرح سے دوسرے جتنے بھی گناہ ہیں، ہر گناہ اس رات کے اندر کیا جاتا ہے۔ تو تمام احباب سے گزارش ہے، عرض ہے کہ ہم مسلمان
ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ دیا ہے، زندگی گزارنے کا ایک سلیقہ دیا ہے، ایک طریقہ سکھایا، سلیقہ سکھایا ہے۔ اسلام نے ہمیں طریقے بتائیں تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں۔ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں گے، اللہ کے احکامات پہ چلیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہمارے اوپر ضرور نازل ہوگی۔ تو اس لیے میں تمام سامعین سے یہ عرض کروں گا کہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کسی کی مشابہت نہیں اختیار کرتا، کفار کی مشابہت نہیں اختیار کرتا۔ اس لیے میرے دوستو، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگ آئے دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے ہیں، تو اگر ہم نے ان کی مشابہت اختیار کرتے ہوئے یہ نیو سال پر ان کے ساتھ جشن منایا یا ان کی طرح جشن منایا، تو کل کہیں ایسا نہ ہو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر پوچھ لیں کہ جناب کہ ان لوگوں نے میری توہین کی تھی، تو آپ ان کے منائے ہوئے جشن کو دیکھ کر آپ نے بھی جشن منانے شروع کر دیے تھے۔ تو میرے دوستو، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ اس لیے میرے دوستو، عرض یہ ہے کہ اس سے خود بھی بچیں اور دوسرے لوگوں کو بھی اس سے بچائیں، اپنی اولادوں کو بچائیں، اپنے گھر والوں کو بچائیں اس سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ خالق کائنات جو سن 2021 کا سال گزرا، اس کے اندر ہم سے جتنے بھی گناہ سرزد ہوئے، صغیرہ ہیں یا کبیرہ ہیں، اعلانیہ ہیں یا چھپ کر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے اوپر رحم والا، کرم والا معاملہ فرمائے، ہر ایک گناہ کو معاف فرمائے۔ 2021 میں جتنے بھی نیک اعمال کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ کے اندر ان کو قبول فرمائے، اور جو سن 2022 کا سال گزر رہا ہے، ہمیں اس سال کے جتنے بھی زندگی کے دن ملیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سال کے اندر کما حق ہو اپنے احکامات کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔